बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी औरत की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसने अपने बेटे को अपनी आगोश में आखिरी सांस तोड़ते हुए देखा था। क्या वजह थी? इस औरत के बेटे को ऐसा क्या हुआ था? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक आदमी जिसका नाम जमील था। जमील एक गांव में रहता था। जमील पढ़ा लिखा और समझदार आदमी था। जमील का इस दुनिया में कोई नहीं था। जमील खेती बाड़ी का काम करता था और वो अक्सर किसी न किसी काम के सिलसिले में शहर भी आया जाया करता था। गांव के सब लोग उसको बहुत अच्छा इंसान समझते थे और जमील को अपने गांव और गांव के लोगों से बहुत प्यार था। एक दिन जमील शहर गया तो उसकी वहाँ अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी और वो परेशान हो गया था कि मैं अब क्या करूं, मुझे 2 या 3 दिन तक गांव वापस भी जाना है। उसने शहर के एक डॉक्टर मकसूद से अपना इलाज करवाया और वो बहुत जल्द सेहतयाब भी हो गया था। उसने खुद को सेहतयाब देखकर डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया और डॉक्टर को बहुत सारी दुआएं दी। डॉक्टर मकसूद एक रहम दिल और नेक इंसान था। वो ना सिर्फ डॉक्टर होने के नाते इंसानों का इलाज करता था बल्कि उसके दिल में गरीब लोगों के लिए भी बहुत सी हमदर्दी थी। वो गरीब लोगों का मुफ्त इलाज भी करता था। जमील जब जाने लगा तो डॉक्टर मकसूद ने उसे अपना मोबाइल नंबर दे दिया था और कहा, अगर कभी भी कोई मसला हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। और जमील ने फिर से मकसूद का शुक्रिया अदा किया और अपने गांव की तरफ रवाना हो गया था। जब जमील अपने गांव पहुंचा तो कई लोगों को हसरे की वबा से बीमार पड़े देखा और कई लोगों को अपने बच्चों की मौत का मातम करते हुए देखा था। जमील ये देखकर बहुत परेशान हो गया था। उसने जब कुछ लोगों से पूछा तो उसे पता चला कि हसरे की बीमारी गांव में इस कदर बढ़ चुकी है कि 2 दिन के अंदर 25 बच्चे इंतकाल कर गए हैं और गांव के डॉक्टर कुछ नहीं कर सके हैं। गांव का दर्दनाक माहौल देखकर जमील बहुत रोया। फिर उसने सोचा कि वो शहर से डॉक्टर मकसूद को यहाँ बुलाएगा और अपने चाहने वालों का इलाज करवाएगा। लेकिन डॉक्टर को यहाँ बुलाने से पहले उसे अपने सूबेदार शफीक की इजाज़त लेनी थी। जमील सीधा सूबेदार की हवेली में चला गया। उसे देखकर सूबेदार ने कहा, हाँ भाई जमील, आ गए तुम शहर से? तो जमील ने कहा, जी हाँ सूबेदार साहब, अभी आया हूँ। गांव में लोगों की हालत देखकर एक अर्ज़ी मैं आपके पास लाया हूँ। तो सूबेदार ने कहा, बोलो क्या अर्ज़ी लाए हो? तो जमील ने कहा, गांव में हसरे की वबा से सूबेदार साहब बहुत से लोग बीमार हो रहे हैं और बहुत से बच्चे इंतकाल भी कर गए हैं। अगर ये बीमारी चंद दिन मज़ीद रही तो पूरे का पूरा गांव कब्रिस्तान बन जाएगा। अगर आप इजाज़त दें तो शहर से डॉक्टर को बुला लाऊं। तो शहर के डॉक्टर का सुनकर सूबेदार एकदम बौखला गया और कहने लगा, तुम शहर जा जाकर लगता है पागल हो गए हो। जमील, अगर एक लफ्ज़ तुमने और कहा तो मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा। ना शहर से कोई डॉक्टर आएगा और ना यहाँ से कोई शहर जाएगा। तुम क्या चाहते हो कि कोई गैर मर्द हमारी औरतों को देखे? गांव के डॉक्टर ही इलाज करेंगे, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। जमील सूबेदार की ये बात सुनकर परेशान हो गया था और जब सूबेदार के घर से बाहर निकला तो उसे एक पागल औरत मिली। उस औरत का नाम मलाइका था।
وہ اونچی اونچی آواز میں ہنس رہی تھی اور تالیاں بھی بجا رہی تھی۔ وہ جمیل سے کہنے لگی، سب مر جائیں گے، تم بھی مر جاؤ گے، میں بھی مر جاؤں گی، کوئی زندہ نہیں رہے گا، یہ گاؤں دیکھنا ایک نہ ایک دن قبرستان بن جائے گا، ہا ہا ہا، سب مر جائیں گے۔ اور یہ کہتی ہوئی وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ جمیل نے سوچا، صوبے دار کبھی بھی شہر کے ڈاکٹر کے لیے نہیں مانے گا، صوبے دار میرے ساتھ جو چاہے کرے، لیکن میں گاؤں کے لوگوں کو مرنے نہیں دوں گا۔ جمیل نے ڈاکٹر مقصود کو فون کیا اور اسے فون کر کے اپنے گاؤں کی صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا، ڈاکٹر صاحب آپ جلدی سے یہاں آ جائیں۔ ڈاکٹر مقصود، جو کہ پہلے ہی ایسے موقع کے انتظار میں تھا کہ اسے غریب لوگوں کی مدد کرنے کا موقع ملے، اسی رات ڈاکٹر مقصود گاؤں آ گیا تھا۔ جمیل نے اس رات کو ڈاکٹر کو اپنے گھر ٹھہرایا تھا تاکہ کسی کو علم نہ ہو، اور اگلے دن بیمار لوگوں کو وہ اپنے گھر لاتا رہا اور ڈاکٹر سے ان کا علاج کروانے لگا تھا۔ ڈاکٹر کو گاؤں میں آئے ہوئے 2 دن ہو چکے تھے کہ اس کے علاج سے بہت سے لوگ صحت یاب بھی ہو گئے تھے اور اسے عمر دراز کی دعائیں بھی دینے لگے تھے۔ ڈاکٹر نے جمیل سے کہا، میں اب خود لوگوں کے گھر جا جا کر ان کا علاج کروں گا۔ جمیل ڈاکٹر مقصود کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور ڈاکٹر کو اپنے ساتھ لیے لوگوں کے گھر میں جانے لگا تھا۔ صوبے دار کو جب علم ہوا کہ گاؤں میں شہر سے ایک ڈاکٹر آیا ہے تو وہ اپنے ساتھ چند گنڈے لیے جمیل کے گھر چلا گیا، لیکن جب اسے وہاں کوئی نہ ملا تو اس نے جمیل کے گھر کا سارا سامان نکلوا کر باہر پھینکوا دیا تھا اور جمیل کے گھر کے آس پاس رہنے والے لوگوں کو کہا، اگر یہاں کوئی ڈاکٹر آئے تو اسے کہہ دینا کہ اگر تمہیں اپنی زندگی پیاری ہے تو یہ گاؤں چھوڑ کر چلے جاؤ، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ ڈاکٹر مقصود کو اپنا عہدہ اور گاؤں کھونے کا ڈر تھا۔ وہ لوگوں کے ساتھ اپنا یہ حسن سلوک بنائے رکھنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر مقصود جب لوگوں کے گھر میں ان کا علاج کر کے گھر واپس آیا اور پھر آ کر جمیل کے گھر میں ہی رہنے لگا تھا۔ صوبے دار کو جب پتہ لگا کہ ڈاکٹر مقصود جمیل ہی کے گھر میں رہ رہا ہے تو اسے بہت غصہ آیا۔ ایک دن ڈاکٹر مقصود کسی عورت کا علاج کر کے اس کے گھر سے باہر نکلا کہ اچانک ایک پاگل عورت سر کھجاتے ہوئے جمیل کو کہنے لگی، یہ ڈاکٹر ہے نا؟ تو جمیل نے کہا، ہاں۔ تو ملائکہ اسے کہنے لگی، یہ بھی مرے گا، تو بھی مرے گا، سب مر جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ ڈاکٹر نے جمیل سے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو جمیل نے کہا، ڈاکٹر صاحب یہ ملائکہ ہے، اس کا بچہ بہت بیمار تھا، گاؤں کے ڈاکٹر جب اس کے بچے کا علاج نہ کر سکے تو اس نے صوبے دار سے کہا کہ اس کو اس کے بچے کے ساتھ شہر کے ڈاکٹر کے پاس بھیج دیں، وہاں سہولتیں زیادہ موجود ہیں، وہاں پر اس کا بچہ بچ بھی جائے گا۔ لیکن صوبے دار نے اس ڈاکٹر کی ایک نہ سنی اور اس عورت کو صوبے دار نے شہر نہ بھیجا۔ یہ عورت اپنے بچے کو اپنی آغوش میں لیے بیٹھے رو رہی تھی کہ اچانک سے اس کا بچہ اس کی آغوش میں ہی انتقال کر گیا تھا۔ اس صوبے دار کی وجہ سے یہ عورت پاگل ہو گئی ہے اور اب اسی طرح گھومتی رہتی ہے۔ ڈاکٹر ملائکہ کی یہ داستان سن کر بہت سنجیدہ ہوا تھا۔ اس نے شہر کی پولیس کو فون کر کے یہاں بلوایا اور شفیق صوبے دار کو گرفتار کروایا تھا۔ صوبے دار کو لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرنے اور ان کے علاج کے لیے شہر کے ڈاکٹر میسر نہ کرنے کی وجہ سے اسے اس کے عہدے سے ہٹا کر 10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ جب صوبے دار کو پولیس پکڑ کر لے گئی تو ملائکہ بہت خوش ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے پھر اس ملائکہ کا بھی علاج کیا تھا
اور وہ بھی ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن وہ اب بھی اپنے بچے کو اکثر یاد کر کر بہت روتی ہے۔ ڈاکٹر مقصود اور گاؤں والوں نے جمیل کو اب اس گاؤں کا صوبے دار بنا دیا تھا۔ جمیل اب اپنے گاؤں کے لوگوں کو ہر سہولت میسر کرتا تھا اور ان کی ہر کام میں ان کی مدد بھی کرتا تھا۔ جمیل کے گاؤں میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ اس صوبے دار کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر مقصود کو پاگل ملائکہ کی داستان سن کر اتنا دکھ ہوا تھا، اور شاید اس نے سوچ لیا تھا کہ کوئی بھی اب ماں اپنے بچے کو اپنی آغوش میں ایسے نہیں دیکھے گی جیسے کہ پاگل ملائکہ نے دیکھا تھا، اور اسی وجہ سے اس نے شفیق صوبے دار کو سزا دلوائی تھی۔ کیا ڈاکٹر مقصود نے شفیق صوبے دار کو سزا دلوا کر اور اس کی جگہ پر جمیل کو صوبے دار بنا کر ٹھیک کیا تھا؟ جمیل نے جو بھی اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے کیا تھا، کیا وہ ٹھیک تھا؟ کیا جمیل کو اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے ایسی سوچ رکھنی چاہیے تھی؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔